बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफजाल। सहाफ़त में 20 साल मुकम्मल होने के बाद आज 21वें साल की शुरुआत एक नए अंदाज, एक नए फॉर्मेट, एक नए प्लेटफॉर्म सुनो न्यूज़ से आपके साथ कर रहे हैं। 2 दहाइयों पर मुहित सहाफ़ती सफ़र में हमेशा कोशिश रही है कि आपके लिए भरपूर अंदाज में कौमी और अवामी इशूज़ को उजागर किया जा सके, जिससे मुआशरे की इस्लाह के साथ ऐवान इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों की तवज्जो अहम इशूज़ की तरफ मबज़ूल करवाई जा सके। अब एक नए अंदाज में कोशिश करेंगे कि पहले जो कमी कजी रह गई हो उसको भी दूर किया जा सके। आज के प्रोग्राम में कुछ अहम मौज़ूआत ज़ेरे बहस लाएंगे। अगर मैं आपको उसका ब्रेक डाउन बता दूँ कि हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल का तज़किरा करेंगे, दूसरे हिस्से में अफवाज पाकिस्तान और हुकूमत के जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव प्रोग्राम है उस पर बात होगी, जबकि प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा जो है वो हमारे शो का एक्सक्लूसिव सेगमेंट हुआ करेगा, जिसको हमने सादिया स्टेक का नाम दिया है। इसमें कुछ अहम जो कौमी और सलामती के इशूज़ हैं उन पर बात होगी और वो मुख्तसर एडिटोरियल्स होंगे। पाकिस्तान की जो मौशी सूरत हाल है, अगर उसका हम तज़किरा करें तो पाकिस्तान के सर पर कई माह से डिफ़ॉल्ट के ख़तरे मंडला रहे हैं। IMF से 23वां बेल आउट पैकेज मिलने के बाद मौशी अदम इस्तेहकाम में कमी आ चुकी है। हुकूमती हल्के खुसूसन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर एतमाद करते नज़र आ रहे हैं, मगर आज भी पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए 23वां बेल आउट पैकेज एक लम्हा फ़िक्रिया है। कब पाकिस्तान इस घन चक्कर से निकल सकेगा? क्या 9 माह के लिए हासिल करदा सहूलत से हुक्मरान तबका कुछ सीख सकेगा और मौशी रिफॉर्म्स का अमल शुरू कर सकेगा? मौशी अदम इस्तेहकाम के लिए दूसरा जो अहम इशू है, इसके बाद वो इलेक्शन का इनकाद होगा कि वो अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे या नहीं। कौमी असम्बली की मुद्दत 14 अगस्त को ख़त्म हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ कबल खुद हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होने का तज़किरा कर चुके हैं। आज 14 जुलाई है, सिर्फ 1 माह का कलील वक्त रह गया है। इलेक्शन का जोश खरोश उस तरीके से नज़र नहीं आ रहा जैसा होना चाहिए था। हुक्मरान इत्तेहाद की माबैन अहम उमूर अब भी हल तलब हैं। कौन निगरान वज़ीर आज़म होगा? इत्तेहादी जमातें सीट एडजस्टमेंट करेंगी या नहीं? सब उमूर हल तलब हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी खामोशी का समा है। पावर कॉरिडोर्स में भी इस हवाले से कोई ख़ास बात नहीं हो रही है। अगर हम KPK और पंजाब इलेक्शन के तनाजुर में देखें तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई ख़ास संजीदगी उस वक्त नहीं दिखाई गई। क्या ऐसा भी मुमकिन है कि एक इलेक्शन जो इस वक्त एक एम्पावर्ड इलेक्शन कमीशन है वो किसी तरीके से ये जो पूरा निगरान सेटअप है उसको 2-3 माह के लिए शायद आगे कर सके? एक TV शो में आपको याद होगा कि वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ये बात पहले ही कह चुके हैं कि ज़मीन पर कोई ताकत इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती, चाहे इलेक्शन कमीशन कानून की खिलाफ वर्जी ही क्यों ना कर रहा हो। इंतखाबात के इल्तवा के लिए इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा, ये भी अहम सवाल है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में पाकिस्तान मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर बराए तवानाई खुर्रम दस्तगीर खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला है। आपको मुबारक हो प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। यस, दिस इज़ आवर फर्स्ट शो एंड यू आर आवर फर्स्ट गेस्ट ऑफ द शो। इलेक्शंस पे हम बात कर रहे हैं तो हुकूमत की तो मुद्दत 14 अगस्त को ख़त्म हो रही है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तो ऑब्वियसली बरमला कह चुके हैं, उनका तो रिपीटेड एक स्टैंस है, वो जहाँ बात करते हैं बात हो रही है। बट आपके कुछ वज़रा मुतज़ाद बयानात दे रहे हैं एंड स्पेशली जब हम इलेक्शन कमीशन की तरफ से देखते हैं तो वो भी खामोशी है। वो जो इलेक्शन का माहौल होता है वो नहीं है, वो जोश और वलवला नहीं है। सो पावर के तो आप वज़ीर हैं, बट इलेक्शंस पे पावर कॉरिडोर्स में क्या बात हो रही है? देखिए, एक तो हम इस पर कमिटेड हैं कि पार्लियामान अपनी मुद्दत पूरी करेगी। 12 और 13 अगस्त की जो दरमियानी निस्फ शब है उसको वो अपनी तो याद पार्लियामान अगर अपनी मुद्दत मुकम्मल करेगी तो 60 दिन में होंगे। ज़्यादा इम्कान ये है कि इससे 2 या 3 दिन पहले वज़ीर आज़म असम्बली को तहलील करेंगे ताकि हमें आइन के अंदर जो 90 रोज़ की शिक है वो मिल जाए और इंशाअल्लाह 10 नवंबर या उससे पहले पाकिस्तान में इंतखाबात हो जाएंगे, चारों सूबों में और वफाक में। हमने अपनी कमिटमेंट इससे ज़ाहिर की है कि कौमी असम्बली ने अपने इस अभी जो बजट पास किया है चंद हफ्ते पहले, उसमें पूरी जो फंडिंग है वो अवेलेबल कर दी है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को, और हमें जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी तरफ से भी इन दिया है कि वो जो भी डिप्लॉयमेंट्स करनी है उसके लिए वो तैयार हैं। तो अब ऐसी कोई रुकावट नहीं है। ये भी अब वाज़ेह है कि
جو نئی مردم شماری ہوئی ہے ٹھیک ہے، وہ غالباً اس کا امکان کم ہے کہ اس کی بنیاد پر الیکشن ہوگا. لہٰذا جو لاسٹ آئین یہ کہتا ہے کہ لاسٹ نوٹیفائڈ اور پبلش سینسس آئی نو، بٹ آپ کے کچھ اتحادی ہیں جو بار بار اس کا سینسس مانگتے ہیں، مردم شماری، اور اوبیسلی آپ کی جی لیکن دیکھیے اگر وہ کراچی والا ہی نہیں مانتے. جی تو ظاہر ہے پھر اس کا مطلب ہے کہ جو لاسٹ پبلش سینسس ہے جس پر جو مشترکہ مفادات کاؤنسل نے اپنی ایگریمنٹ دیا ہوا ہے وہ 2017 کا سینسس ہے جس پہ 2018 کے انتخابات بھی ہوئے تھے، تو وہ ہوں گے. یہ ضرور میں آپ کو کے ناظرین کو یقین دلا سکتا ہوں کہ 2018 جیسے انتخابات نہیں ہوں گے. ابھی ریسنٹلی آپ کو معلوم ہے کہ یورپین یونین نے اس پہ کچھ گفتگو کی ہے، اور وہ ان کے جو آبزرورز ہیں جو ہر الیکشن میں آ رہے ہیں ان نے برملا کہا ہے کہ 2018 کے الیکشن پہ بہت گمبھیر سوالات ہیں، اور حالیہ الیکشن میں سب سے بہتر الیکشن جو تھے نسبتاً وہ 2013 کے الیکشنز تھے. اور 2018 کے الیکشن سے پہلے جس قسم کی بدترین میں یہی کہہ سکتا ہوں سیاست کو توڑا مروڑا گیا، وزیر اعظم نواز شریف کی نااہلی سے لے کر ان کو صدارت سے ہٹایا گیا، ہمارے جو سینیٹرز تھے ان کو نشان نہیں لینے دیا گیا جو مارچ 2018 کے جو الیکشن تھے. تو اس طرح کی جو مینیپولیشن ہے وہ نہیں ہوگی، اور جو ہم سب کی سب سے بڑی توقع ہے اور خواہش ہے اور چاروں صوبوں کے عوام کی خواہش ہے کہ جس طرح وہ ووٹ ڈالیں وہی لوگ حکومت بنائیں، وہی لوگ آئیں پارلیمان. تو انشاءاللہ ہم تو اس کے لیے ایز اے سیڈ تمام ریسورسز اویلیبل ہیں اور سینسس بھی اویلیبل ہے، اس کی بنیاد پر انشاءاللہ. بٹ خرم صاحب the way you have empowered election commission، شاید اس سے یہ میسیج ہے کیا ایک مسکنسیپشن پرسیپشن یہ جا رہا ہے کہ وہ چاہے تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو، کیونکہ ان کو کہہ دیا نا کہ آپ نے الیکشن کی ڈیٹ دینی ہے، اینڈ اوبیسلی وہ تو اس حد تک سمجھ میں آتا ہے جو کنفیوژن خیر انفیکٹ پنجاب اور کے پی کے الیکشنز کو لے کر آیا، بٹ اگر وہ چاہیں تو اسکیجول چینج بھی کر سکتے ہیں. کہ الیکشن کمیشن کے پاس ہمیشہ یہ اتھارٹی موجود تھی. آپ کے ناظرین کو مجھ سے بہتر یاد ہوگا کہ جب 2007 میں شہید بے نظیر بھٹو کا مرڈر ہوا راولپنڈی میں، تو اس وقت بھی الیکشن کمیشن نے اپنی اتھارٹی کو استعمال کرتے ہوئے الیکشن 40 دن آگے کر دیے، حالانکہ وہ 60 دن کے اندر ہونے تھے اور 40 دن آگے کر دیے. اسی طرح اگر آپ کو یاد ہو اسی سال 2007 میں خیبر پختونخوا اسمبلی جو تھی اس کو وقت سے پہلے تحلیل کر دیا تھا وزیر اعلیٰ اکرم درانی صاحب نے، تو وہ بجائے 90 دن کے 5 مہینے چلی تھی. تو لہٰذا ایسی جو سچویشن اللہ نہ، اور مجھے یہ توقع ہے اللہ کرے کہ پرامن رہے ملک، تو اس میں کوئی وجہ نہیں ہے کہ الیکشنز تاخیر سے، اور الیکشن کمیشن کی بھی خواہش ہے کہ یہ جو ایک ڈسٹورشن کریٹ ہوئی تھی 2 صوبوں کی اسمبلیاں وقت سے پہلے تحلیل ہونے کی، وہ بھی کلیئر ہو جائے گی اور 4 صوبوں میں اور وفاق میں بیک وقت انتخابات. اوکے، بٹ وین یور لا منسٹر سیز کہ کوئی بھی دنیا کی طاقت ایسی نہیں ہے جو الیکشن کمیشن کو تاریخ دینے پہ مجبور کر سکتی ہے، چاہے وہ قانون کی خلاف ورزی ہی کیوں نہ کر رہا ہو. سو اوبیسلی وہ میسج کیا جاتا ہے کہ آپ الیکشن کمیشن تاخیر کے لیے تیار ہے؟ نہیں، میسج یہ ہے جو ایک اور کنفیوژن کریٹ ہوا ہے اسی سال میں کہ عدالت عالیہ کی طرف سے ڈیٹس آئی ہیں، تو لہٰذا قومی اسمبلی نے جو اس کا کام ہے کہ انہوں نے قانون سازی کے ذریعے جہاں ابہام تھا وہ واضح کر دیا کہ جب آئین کی شق 218 کے تحت یہ الیکشن کمیشن کی مکمل ذمہ داری ہے اور اس میں عدلیہ شامل نہیں ہے کہ انہوں نے صاف اور شفاف اور قانون کے مطابق کرپٹ فری پریکٹس سے جو انتخابات کروانے ہیں، تو لہٰذا پھر یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ تاریخ دیں. تو لہٰذا وہ انہوں نے ایک ضرور اسرٹ کیا ہے، لیکن میری توقع یہی ہے اور جو ہم سب کی ایز آف ٹوڈے جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ انتخابات جو ہیں وہ 10 نومبر یا اس سے پہلے ہو جائیں گے. ٹھیک. اچھا، اس سارے میں آپ کی اتحادی رہی پاکستان پیپلز پارٹی، ابھی بھی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے بہت سمارٹلی پلے کیا ہے؟ جو دبئی میں میٹنگز ہوئیں، جو زرداری صاحب کی کچھ ناراضگیاں ہیں، چاہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کو لے کر ہوں، چاہے وہ الیکشنز کی تاریخ پر ہوں، کیونکہ وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشنز میں ڈیلے نہیں چاہتے. آئی مین دے آر ٹرائنگ ٹو گیو دس میسج کہ آپ لوگوں کی طرف سے شاید ڈیلے ہو سکتا ہے، پیپلز پارٹی نہیں چاہتی ہے. نہیں، لیکن دیکھیں نا پھر پیپلز پارٹی نے کی طرف سے ایک تجویز آئی کہ 8 اگست کو تحلیل کر دیں اور 30 دن اور لے لیں. تو یہ جو سیاسی پارٹیوں کی گفتگو ہے، آپ کو معلوم ہے پرانی یہ کہاوت ہے کہ ممکنات کا کھیل ہے نا یہ سیاست، آپ نے آرٹ آف دا پاسبل ہے. تو لہٰذا وہ ممکنات کے اوپر تمام وقت گفتگو بھی ہوتی ہے،
مختلف سینیریوز بھی بلڈ ہوتے ہیں کہ اگر ایسے ہو جائے تو ایسے ہو جائے، لیکن ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ ایک واقعی حقیقی طور پہ صاف شفاف اور غیر آئینی مداخلت سے پاک انتخابات ہوں، جس کے نتیجے میں پھر ایسی حکومتیں بنیں جن کے ذمہ ایک بہت مشکل چیلنجز ہیں. معیشت کا چیلنج ہے ان کے سامنے، خارجہ پالیسی کا بہت مشکل چیلنج ہے، بیلنس کرنا ہے. ایک طرف مغرب اور امریکہ ہے، دوسری طرف چائنا، رشیا اور ایران اور وہ ممالک ہیں، اس کے درمیان سے ہم نے اپنا رستہ بنانا ہے، وہ بڑا مشکل چیلنج ہے. اور اس کے بعد آپ کے ناظرین کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ حالیہ ہفتوں میں اور مہینوں میں دہشت گردی کا چیلنج بھی اب ایک سنجیدگی کی صورتحال تک پہنچ رہا ہے، تو اس سے بھی اس حکومت نے کام کرنا ہوگا. یوب والا جو انسیڈنٹ ہوا ہے that's really sad. یہ مئی کے دوران کافی سنجیدہ قسم کے معاملات ہوئے ہیں، تو اس سب کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ نیا مینڈیٹ کے ساتھ حکومت آئے، اور یہ جو مثلا مختلف جو انیشیٹو شروع کیے گئے ہیں، یہ انویسٹمنٹ کا انیشیٹو شروع ہوا ہے، وہ پھر اس کو آگے کامیابی سے مکمل کرنے کے لیے بھی ہمیں ایک نئی حکومت چاہیے. بٹ یہ جو آپ جس انیشیٹو کا ذکر کر رہے ہیں، آئی مین اٹس ریئلی گڈ. آپ اس سیمینار میں بھی تھے جہاں پہ آرمی چیف نے وہ سارا بتایا بھی، پرائم منسٹر نے بھی وہاں پر بات کی. بٹ یہ وہ والے پلانز ہیں جو کہ لانگ ٹرم پلانز ہیں، اوور نائٹ کمپلیٹ نہیں ہوں گے، ایک مہینے میں کمپلیٹ نہیں ہوں گے، دے مائٹ ٹیک 2 years, a year, 3 years, whatever. تو آپ کو نہیں لگتا کہ شاید اس سے بھی یہ عوام میں تاثر جا رہا ہے کہ جب تک یہ مکمل نہیں ہوں گے تو کوئی کہیں نہیں جا رہا؟ نہیں، ہمیں بات واضح ہے کہ you know why I'm saying this, because ہمارے ہاں یہ روایت چلتی آ رہی ہے کہ جو آنے والی اگلی حکومت ہوتی ہے وہ ہمیشہ ماضی کے سارے کاموں کو ان کا ستیہ ناش کرتی ہے، کیونکہ وہ پچھلی حکومت کر کے گئی تھی. ہماری دیکھیں نا، وہ ستیہ ناش تو ہم آج کل درست کر رہے ہیں. آج صبح وزیر اعظم نے جا کے، آپ کو معلوم ہے کہ نئے جوہری پلانٹ کا سنگ بنیاد رکھا ہے، کل وہ تشریف لے جائیں گے، اور وہ جو LNG کا پلانٹ جو 4 سال سے بند پڑا تھا اس کو دوبارہ سے اس کا آغاز کریں. تو بہت سارے ایسے کام تھے جو پچھلی حکومت، جو کہ ایک بڑے مصنوعی طور پر حکومت میں لائی گئی تھی. یہ بات اب ہمیں ایک اور سبق بھی ہے. دیکھیے 2023 میں ہمیں 2018 سے 2022 تک کا جو ایک بھیانک تجربہ تھا، اس سے سبق بھی سیکھنا ہے کہ مصنوعی طور پر لائی گئی حکومتیں پاکستان کی فلاح نہیں کر سکتی. بالآخر عوام کی دی ہوئی طاقت ہی حکومتوں کے کام آتی ہے، اور اس حکومت کو تو آپ کو معلوم ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی بہت گہری مدد حاصل تھی، اس کے باوجود وہ پرفارم نہیں کر سکے. تو لہٰذا وہی جماعتیں اور وہی حکومتیں چلیں گی جن کی عوام میں جڑیں ہوں گی اور عوام انہیں منتخب کریں گے. اور یہ جو انیشیٹو ہے انویسٹمنٹ کا، یہ بھی تبھی کامیاب ہوگا کہ ایسی حکومت ہوگی جس کے اندر فیصلہ سازی کی قوت ہوگی اور جس کی انٹرنیشنل کریڈیبلٹی ہوگی. نیشنل کریڈیبلٹی ابھی ہم نے اسٹیبلش کی ہے، اور ہمیں توقع ہے کہ انشاءاللہ جب عوام منتخب کریں گے مسلم لیگ نون کو انتخابات میں، تو پھر یہی انیشیٹو جو ہے اس کو ہم انشاءاللہ کامیابی سے اختتام تک بھی پہنچائیں. اب آپ کا جو IMF کا معاہدہ ہے وہ ہو گیا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں پیسے آ گئے، سعودی عرب سے آپ کو $2 ارب مل گئے، UAE سے $1 ارب مل گیا. اب یہ جو سب کچھ ملا ہے، یہ عوام کو بھی کچھ ریلیف دے گا؟ جو آپ PMLN کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے یہ ماضی کو دیکھتے ہوئے کہ وہ الیکشن ایئر ہو تو پھر بہت منصوبوں پر تیزی سے کام شروع ہو جاتا ہے. انفیکٹ شہباز شریف صاحب از ڈوئنگ ایگزیکٹلی دس تھنگ دیز ڈیز. نہیں دیکھیے، ہمیں ایکچولی تو جو اگلی حکومت ہے اس کے سامنے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ بنیادی اصلاحات کرنی ہے. ٹھیک ہے. اب بنیادی اصلاحات کا کچھ آغاز تو یہ جو انیشیٹو ہے SIFC اس کے ذریعے ہم نے کر دیا ہے. مطلب بنیادی اصلاحات کیا ہیں؟ اب اس پہ ہم اسٹیبلشمنٹ بھی اور حکومت بھی ایک واضح پالیسی نتیجے تک پہنچے ہیں کہ اگر ہم نے پاکستان کی معیشت کو اٹھانا ہے زمین سے تو 3 اس کے مین راستے ہیں. ایک زراعت ہے کہ زراعت کے سیکٹر میں اگر ہم انویسٹ کریں گے، وہاں نئی ٹیکنالوجی لائیں گے، تو پاکستان جو پہلے ایک زرعی ملک ہے اس کی جو پروڈکشن کے اندر ایک ہمیں سبسٹینشل تبدیلی کرنی ہے، اور 70% لوگ اس سے ابھی بھی وابستہ ہیں. تو زراعت ہے، مائننگ ہے. مائننگ اس وجہ سے کہ پاکستان کے اندر جو منرل ریسورسز ہیں وہ ابھی تک ہم پوری طرح ان کو ایکسپلائٹ بھی نہیں کر سکے. تو اگر ہم ان کو ایکسپلائٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور تیسرا ریسورس ہے جو ہمارے نوجوان مرد و خواتین ہیں پورے ملک میں، وہ اگر انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ان کے اندر جو مہارت ہے اس کو استعمال ہم کرتے ہیں، تو یہ 3 چیزیں تو شارٹ ٹرم میں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. تو لہٰذا ایک
चैलेंज यही है कि एक नई हुकूमत आएगी और उसने इन तीनों जो अब बेसिक ग्राउंड वर्क हो गया है, पॉलिसी स्ट्रक्चर बन गया है, जिस तरह इस पर काम होना है वो भी अब बन गया है। आज जो है हमने देखा है कि उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी की पहली मीटिंग भी हो गई है, मैं भी उसका हिस्सा हूँ, तो लिहाजा मैंने भी वो कल अटेंड की थी। तो लिहाजा ये सारे काम जो हैं ये मौजूद हैं। सिर्फ अब ये है कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं, जैसे हमारी तवक्को है कि वो भी तरक्की चाहते हैं, वो भी अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि उनका मुल्क आगे बढ़े। इन इलेक्शन से पहले चेयरमैन पीटीआई जेल में नजर आते हैं, आपको लगता है गिरफ्तारी होगी जब उनके अपने लोग, असद उमर जैसे, परवेज खटक जैसे सीनियर लोग जो हैं वो कहते हैं कि हाँ ये मनसूबाबंदी हुई थी। रोज इंटरव्यू देते हैं मगरबी जरीदों को, तो वो कहते हैं कि यहाँ पे आप ह्यूमन राइट्स वायलेशन का नोटिस लें। 9 मई के EU का वो जो GSP प्लस का हमारा स्टेटस है उसकी तौसीक का जो है वो खतरे में पड़ जाती है, ये क्या है? 9 मई के वाक़यात के बाद जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, उसके अलावा पूरी PTI की जेल के दिन आप जमा कर लेना तो वो 30 दिन नहीं बनते। तो लिहाजा वो जो पॉलिटिकल परसिक्यूशन थी वो तो नहीं हुई। ठीक है, 9 मई का वाक़या जो अहम बात है, जो हम बताते हैं GSP प्लस वालों को भी बताते हैं, 9 मई का वाक़या सियासी एहतजाज नहीं था, वो रियासत के ऊपर एक सोचा समझा हमला था कि वही लोग जिन्होंने PTV पे डंडे लेके कब्जा किया था, उन्होंने रेडियो पाकिस्तान को जला दिया, उन्होंने मोटरवे के टोल जला दिए। आपने उस वक्त सजा नहीं दी, ये मैं हमारी तो कोताही थी, हमारी कोताही थी। वो तो दोबारा कहते हैं दोबारा करोगे और होगा, वो हमारी कोताही थी। उस वक्त जो है, उस वक्त इनके ऊपर जो सियासी एहतजाज का मलम्मा था उसने इनको बचाया कि जी देखिए सियासत होती है, सियासी एहतजाज होता है, इजहार राय की आज़ादी है। 9 मई ने वो पर्दा भी चाक कर दिया कि ये इजहार राय की आज़ादी नहीं है, ये एक हमला था। लिहाजा उस करने वालों को एक मुजरिम की तरह निपटा जाएगा। तो जो आपका सवाल था चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बारे में, उसका जवाब यही है कि जब हुकूमत के पास वाज़े सबूत और शवाहिद इकट्ठे हो जाएंगे टू टेक द केस टू कोर्ट, तो वो कोर्ट में जाएंगे और उनको गिरफ्तार भी होना पड़ेगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल, हमारे पास टाइम खत्म हो रहा है। इलेक्शंस में PMLN के लिए जो आप कहते हैं कि हमने तो तबाही से बचाया मुल्क को, मजीद तबाही से, और उसको निकालने की कोशिश करें, एक सेलिंग पॉइंट क्या होगा? अवाम में क्या लेकर जा रहे हैं आप? जी, हम एक तो मोहम्मद नवाज शरीफ को लेकर जा रहे हैं। अच्छा, आ रहे वो? हाँ, वो आ रहे हैं जल्दी। दूसरा ये है कि कुछ बता सकते हैं कब आ रहे हैं? ये सितंबर की जो खबरें हैं, सितंबर बड़ा अहम महीना है। मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम की क़यादत वो खुद करेंगे। अच्छा से वो हर कैंपेन पूरी खुद करेंगे। दूसरा ये है कि हमारा एजेंडा है तरक्की। गवादर से लेकर खुंजराब तक पूरे मुल्क में जहां भी आपको तरक्की का कोई प्रोजेक्ट नजर आएगा उस पर शेर का निशान है। तो लिहाजा हम हमारा एजेंडा भी यही है, हमारा सेलिंग पॉइंट भी ये है कि हम तरक्की करने वाली जमात हैं और जो तरक्की करने वाला लीडर है वो अवाम में मौजूद है और इंशाल्लाह पाकिस्तान को मजीद तरक्की लेकर आएगा। उसी लीडर ने एटम बम का धमाका भी किया था, पाकिस्तान को महफूज भी किया था, वही लीडर CPEC भी लेकर आया था, वही लीडर लोग भूल जाते हैं GSP प्लस भी लेकर आया था 2013 में, मैं उसमें खुद शामिल था। तो लिहाजा जब हमने आप अवाम में नवाज शरीफ साहब और उनके तरक्की लेकर जाएंगे, क्योंकि अगर आपने तरक्की करनी है और तरक्की के साथ लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है, तो अगर नया रोजगार चाहिए, तरक्की चाहिए, तो फिर मुस्लिम लीग नून को इंशाल्लाह लोग वोट। खुर्रम दस्तगीर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। विल टेक अ ब्रेक है, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक, यू आर वाचिंग सुनो टुनाइट विद सादिया अफजाल। कहने को पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। ज़राअत पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। पाकिस्तान की GDP का 19% ज़राअत पर मुश्तमिल है। ज़रई अजनास और ज़रई अजनास से हासिल होने वाली बरामदात पाकिस्तान की कुल बरामदात का 80% बनता है। पाकिस्तान की कुल लेबर फोर्स का 42% शोबा ज़राअत के साथ मुंसलिक है। एक ज़रई मुल्क होने के बावजूद गुज़श्ता कई दहाइयों से हुकूमती अदम तवज्जो के बायस ज़राअत का शोबा पाकिस्तान में तनज़्ज़ुली का शिकार है। 1970 से 2000 तक पाकिस्तान का ज़रई शोबा 4% से तरक्की कर रहा था, जबकि साल 2000 के बाद ज़रई तरक्की की शरह 3% से भी कम हो चुकी है, जो कि एक ज़रई मुल्क के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। UN रिपोर्ट के मुताबिक बढ़ती हुई आबादी और गिरती हुई ज़रई पैदावार पाकिस्तान के लिए खुराक की अदम तहफ़्फ़ुज़ का बाइस बन रही है।
वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और दीगर बैनुल-अक़वामी इदारों के मुश्तरका रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की 20% आबादी ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। 40% बच्चे स्टंटेड हैं, यानी जिनका अपनी उम्र के मुताबिक वज़न और कद नहीं बढ़ सका। 28% बच्चों का वज़न कम और 10% बच्चों का वज़न अपनी उम्र से ज़्यादा है। खुराक की कमी पाकिस्तान की कौमी सिक्योरिटी के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर उभर रही है। यही वजह है कि हुकूमत वक्त और पाकिस्तान के दिफाई इदारे पाकिस्तान की कौमी सलामती को फूड सिक्योरिटी के साथ जोड़ रहे हैं। फूड सिक्योरिटी होगी तो कौमी सिक्योरिटी मुमकिन हो सकेगी। फूड सिक्योरिटी में बेहतरी से पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में भी बेहतरी होगी। गुज़श्ता सोमवार स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के ज़ेर एहतमाम ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के नाम से जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में ज़राअत और तहफ़्फ़ुज़ खुराक से मुताल्लिक़ कौमी सेमिनार का इनेकाद किया गया। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा समेत वज़ीर आला सिंध और पंजाब ने शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास खिताब के दौरान कहा कि ज़राअत पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है और एक ज़रई इंकलाब रूनमा होने जा रहा है और ग्रीन इनिशिएटिव की 2 साल में पाकिस्तान की मईशत बहाल हो जाएगी। आज अगर हम इकट्ठे हुए हैं तो फैसला ये करना है कि इस विजन को हमने लेकर चलना है इकट्ठे होकर, लेकिन बातों से नहीं, अमल से। और ये अमल का वक्त आ गया है, इसलिए मैंने कहा है और मैं ये कह रहा हूं फिर डंके की चोट पर कि मुझे ये नजर आ रहा है कि इंशाअल्लाह ये दूसरा ज़रई इनकलाब पाकिस्तान में रूनमा होने जा रहा है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सेमिनार के शुरका से पुरजोश खिताब करते हुए कहा कि हम सब यहाँ पाकिस्तान को एक बार फिर सरसब्ज करने के लिए जमा हुए हैं। अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, अल्लाह की रहमत से सिर्फ काफिर मायूस होता है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का तस्करा किया जाए तो ये बताना भी ज़रूरी है कि हुकूमत पाकिस्तान और पाक फ़ौज के ज़ेर निगरानी कायम लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम जदीद ज़राअत की फ़रोग़ के लिए अपनी नौयत का एक मुनफरिद मंसूबा है, जिससे पाकिस्तान आने वाली दहाइयों में फ़ायदा उठाता रहेगा और पाकिस्तान में एक ज़रई इंकलाब बर्पा होगा। और ग्रीन पाकिस्तान के बारे में अगर हम बात करें, ये जो इनिशिएटिव है ये वक्त की ज़रूरत है और पाकिस्तान की बका सब्ज़ व शादाब पाकिस्तान में ही है। और इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं फेडरल मिनिस्टर फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च तारिक बशीर चीमा साहब। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, ये जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है एक अच्छा मंसूबा है, जितनी इसकी डिटेल्स मैंने पढ़ी हैं। हम क्यों इस तरह से अगर माजी की हुकूमतों को देखें तो इतना ज़्यादा गफलत का शिकार रहे हैं इस तरफ कि हमने कुछ किया ही नहीं है ज़रई मुल्क होने के बावजूद। 60s में जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था उसके बाद इस पर कोई काम नहीं हुआ। आप किसको समझते हैं इसका जिम्मेदार? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप अभी इंट्रो में फरमा रही थी कि दिस इज़ योर फर्स्ट प्रोग्राम ग्रीन पाकिस्तान के ऊपर जी। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा रेलेवेंट सवाल है आपका। बजाय इसके कि हम ब्लेम गेम में जाएं, हम कहें कि जी पिछली हुकूमतों का ये कसूर है, उनसे पिछली हुकूमतों का। देखें, बात बड़ी इसको ठंडे दिल से सोचने वाली बात है कि हर पाकिस्तानी ये क्लेम करता है कि वी आर ए एग्रो बेस्ड इकानमी। जब आपकी इकानमी का इन्हिसार ज़राअत के ऊपर है तो उसके ऊपर अगर किसी भी हुकूमत ने गफलत की है तो उसने एक तो अपना नुकसान तो किया ही किया होगा। आप ये देखें कि नेशनल एक्सचेकर को कितना नुकसान हुआ है। हम आपको नहीं बता सकते कि जब ये मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब ने टेक ओवर किया था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के क्या हालात थे और हमारी क्रॉप्स के क्या हालात थे। वो सर मंडाते ही औले पड़े। कोई किस्मत का इस तरह का चक्कर था कि पूरा सिंध बारिशों में और फ्लड्स में आ गया। इसी तरीके से पंजाब के कुछ अजला आ गए, KPK के, बलोचिस्तान के। और इसके बावजूद हमने सादिया जी $2 बिलियन की हमने गंदम इंपोर्ट की, बिल्कुल, जो कि एक एग्रीकल्चरल कंट्री को नहीं करनी चाहिए। और इसी तरीके से आप अपने ऑयल सीड्स का इंपोर्ट बिल देख ले पिछले साल का, इट वाज $4.5 बिलियन। और अब ये पीछे कुछ ज्यादा देर की बात नहीं है। अगर आप पीछे जाएं तो हमने गंदम एक्सपोर्ट भी की है, हमने कॉटन भी एक्सपोर्ट की है, आज भी हम राइस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं।
آپ کو میں فگرز دوں گا کہ اس قحط کے باوجود کہ جو ہماری نگفتہ بے حالت ہے اس وقت زراعت کی، جی آپ ملک میں دنیا میں کیا آپ کی گریڈنگ ہے، ویٹ کے حساب سے کیا ہے، کاٹن کے حساب سے کیا ہے، میز کے حساب سے کیا ہے، اسی طریقے سے لائف سٹاک کے حساب سے کیا ہے. لیکن اصل بات جو آپ کا سوال ہے کہ دیکھیں میں نہیں چاہتا کہ میں کسی سابقہ حکومت کو بلیم کروں، جو ہو گیا ہو گیا. کسان ایک ایسا طبقہ ہے جس کی زمین بھی ادھر رہنی ہے، جس کے ایسٹس بھی ادھر رہنے ہیں. نہ وہ باہر کے ملک میں لے جا سکتا ہے، نہ وہ ٹرانسفر. اس نے یہیں سے اجناس کو بھی اگانا ہے، یہیں سے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے، یہیں سے پورے ملک کی آبادی کا پیٹ پالا جاتا ہے. اب انفارچونیٹلی یہ سیکٹر بہت بری طرح اگنور ہوا ہے. اب آپ کو میں کیا بتاؤں کہ ہمارا جو 95% زمین کی ہولڈنگ ہے نا، وہ سعدیہ صاحب اٹ از لیس دین 12 ایکڑ. کسی کی 3 ایکڑ ہے ملکیت، کسی کی 4 ایکڑ ہے، کیونکہ وراثت میں ود دی پیسج آف ٹائم ایک انتقال کے بعد دوسری وراثت، تیسری وراثت، اب ہم آگے ہیں ایکڑوں کے اوپر. اب 3-4 ایکڑ کا مالک جو ہے، اگر آپ اس سے یہ ایکسپیکٹ کرو وہ بیج بھی ڈالے، وہ پیسٹیسائیڈ بھی ڈالے، وہ فرٹیلائزر بھی ڈالے، وہ اپنی ایک بالکل پیورلی پروگریسو گرور بن کر اس ملک میں کاشتکاری کرے، فار ہم اٹ از پریکٹیکلی امپاسبل. آپ نے اچھا کہ آپ نے کسان کا جو ذکر کیا ہے. میں چیمہ صاحب کیونکہ آئی ایم این آئی وٹنس اس دن سیمینار کے اندر جب بہت زیادہ بڑی تعداد میں کسان موجود تھے اور آپ نے ان کے تمام جو کویشچنز تھے ان کا بڑا تسلی بخش جواب دیا. انفیکٹ آپ کو کافی ان سے داد بھی ملی. سو کسانوں کی بات ہے تو ذرا بتا دیجئے گا کہ اس سے وہ کس طریقے سے مستفید ہوں گے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، میں اسی طرف آ رہا ہوں. اب پچھلے سال کا آپ دیکھ لیں کہ پچھلے سال بھی کتنے برے حالات تھے ہماری زراعت کے. ایون دین وی کنٹریبیوٹیڈ 23% ان GDP آف دس کنٹری. اس کے بعد آج بھی آپ کی 37% آپ کی لیبر ایسی ہے جس کو امپلائمنٹ یہ ایگریکلچر سیکٹر دے رہا ہے. ٹھیک. اور آلموسٹ کوئی 64% آپ کی پاپولیشن ہے جو ڈیپینڈنٹ ہے ایگریکلچر سیکٹر کے اوپر. اور میں سمجھتا ہوں کہ پچھلی حکومتوں کی یہ جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں سستی کہہ لیں، نااہلی کہہ لیں. اور اگر آج یہ کام اچھا ہو رہا ہے، میں آپ کو ایک بات ایز فوڈ منسٹر نہیں بتانا چاہ رہا، ایز پاکستانی بتانا چاہ رہا ہوں کہ کوئی حکومت ایسی نہیں ہوتی جو سمجھتی ہے کہ میرے حصے میں بدنامی آئے. ہر آدمی، ہر حکومت، ہر حکمران یہ چاہتا ہے کہ میری بڑی واہ واہ ہو پورے ملک میں، لوگ کہیں جی اس سے بہتر حکومت نہیں تھی. لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوگا. ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا. جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، دیکھیں گورنمنٹ کی مداخلت، حکومتوں کی امداد کے بغیر ایگریکلچر سیکٹر، اور جہاں پر چھوٹی ملکیت ہو، چھوٹے کاشتکار ہو، وہاں پر حکومتوں کو مداخلت کرنی پڑتی ہے. صحیح. ہم نے ویٹ سپورٹ دی، اس کی سپورٹ پرائس دی، ہم نے کاٹن کی انٹرونشن پرائس دی، ہم نے شوگر کین کی سپورٹ پرائس دی. اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ بھی نہیں تھا. آج ہمیں داد دینی چاہیے کہ وزیر اعظم صاحب نے اور چیف آف دی آرمی سٹاف نے، میں آپ کو بڑا کلیئرلی بتا رہا ہوں، اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو گیا، اللہ کرے ہو جائے، خدا کرے یہ منصوبہ کامیاب ہو جائے، ہم نیک نیتی سے اس کے اوپر کام کریں، جہاں فشانی سے اس کے اوپر کام کریں. کوئی بھی حکومت ہو، چاہے ہم ہوں چاہے ہمارے بعد آنے والی حکومت ہو، میں آپ کو بڑے چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ 1 سال 1.5 سال کے اندر آپ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں. میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 1-2 سیاسی سوال بھی آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں. آپ کی پارٹی کے اندر کیا چل رہا ہے وہ بتائیے گا. جون کی شروعات میں پرویز الہی صاحب کی گرفتاری ہوئی تھی، بٹ ابھی 2 ہفتے کے اندر چودھری شجاعت صاحب کی ان سے متعدد ملاقاتیں ہو گئی ہیں، بلکہ ایک دن تو بیک ٹو بیک 2 ملاقاتیں اکٹھی ہو گئیں. چل کیا رہا ہے؟ آپ کو لگتا ہے پرویز الہی صاحب واپس آ سکتے ہیں؟ دیکھیں پرویز الہی صاحب واپس سے کیا مراد ہے کہ مسلم لیگ میں واپس آ سکتے ہیں؟ جی نہیں، اس کا تو بہتر جواب وہ خود دے سکتے ہیں کہ وہ مسلم لیگ میں واپس آنا چاہیں گے یا نہیں آنا چاہیں گے. لیکن میں آپ کو ایک گزارش کروں کہ یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ ایک فیملی کو ڈیوائیڈ ہوتے آپ دیکھیں، وہ فیملی جس کے آپ نے آج تک زندگی میں بات نہ سنی ہو، اس کی آپ ڈویژن دیکھیں اپنی آنکھوں کے سامنے
ایک دوسرے پر الزامات دیکھیں، اپنے کانوں سے سنیں آپ، اور اس کے بعد جو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح چودھری پرویز الہی صاحب فرما رہے ہیں کہ ان کی صحت کے یہ حالات ہیں، ان کی طبیعت خراب ہے، اس طرح کے معاملات ہیں، تو میرے خیال میں یہ ان کی فیملی کے سوچنے کے معاملہ ہے، یہ لمحہ فکریہ ان کے بچوں کے لیے ہے کہ وہ سوچے کہ انہوں نے کس طریقے سے ایکٹ کرنا ہے، کس طریقے سے بیہیو کرنا ہے۔ بٹ مجھے چیمہ صاحب ایک چیز بتائیے جس پہ آئی تھنک بہت سارے لوگوں کو حیرت بھی ہوئی، پرویز الہی صاحب کا جو ایک سیاسی ایک کہنا چاہیے کہ روایت چلتی آ رہی ہے یا جو ان کا ریکارڈ رہا ہے وہ تو اس طرح کا نہیں کبھی بھی رہا جو وہ اب کر رہے ہیں۔ تو ایک تو بتائیے کہ 9 مئی کے بعد بھی جب خود پاکستان تحریک انصاف کے اتنے سالوں سے وابستہ افراد، سینئر ترین لوگ، پرویز خٹک جیسے، اسد عمر جیسے، وہ لا تعلقی کا اظہار کر دیتے ہیں اور پرویز الہی صاحب نہیں کرتے، کیوں؟ اس کا بہتر جواب تو سعدیہ وہ خود دے سکتے ہیں، لیکن میں آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ میں انٹینشنلی اوائڈ کرتا ہوں آج کل ٹی وی ٹاک شوز پہ جانا، بات کرنا، اس لیے کہ یہ ان کی فیملی کا میٹر ہے۔ دیکھیں ہمارے نزدیک سب سے پہلے پاکستان ہونا چاہیے، سب سے پہلے ہمیں اپنے ملک کی بہتری سوچنی چاہیے۔ اگر ملک کی بہتری کے لیے اس طرح کے 100 عمران خان بھی قربان کرنے پڑے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت معمولی سا سودا ہوگا، اس بڑا سودا نہیں ہوگا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ملک کے لیے بہتر کیا چیز ہے، اس میں ضد یا انا کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہمارا سیاسی مستقبل کیا ہوگا، ہمارا اپنا فیوچر کیا ہوگا، ہمارے بچوں کی پالیٹکس کا فیوچر کیا ہوگا، یہ بہتر جواب چودھری صاحبان خود دے سکتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ I'm too small to answer these questions۔ چلیں ون لاسٹ کویشچن چیمہ صاحب، الیکشنز آپ کو لگ رہا ہے واقعی ٹائم پہ ہو جائیں گے یا اس سال ہو جائیں گے؟ اینڈ پی ایم ایل کیو کا کیا پلان ہے نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا؟ دیکھیں الیکشنز کی جہاں تک بات ہے، الیکشنز اس سال ہونے چاہیے، کانسٹیٹیوشنل آپ کی ریکوائرمنٹ ہے، وہ پوری ہونی چاہیے۔ جب اسمبلیوں کی مدت پوری ہو جائے گی اس کے بعد اٹ از اپ ٹو دی الیکشن کمیشن کہ وہ ڈیٹ دے اور الیکشن کرائے، اور اس میں میرا نہیں خیال کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اعتراض ہے۔ اور اس کے علاوہ جو آپ نے کہا ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات، جی تو وہ چوئی صاحب آج کل میں میرے خیال میں ایک میٹنگ بلا رہے ہیں، اس کے اندر اصل میں ایک صورتحال کلیئر ہونا، جیسے ہی الیکشن کی صورتحال واضح ہوگی ہر پولیٹیکل پارٹی یہ سوچنا شروع کر دے گی کہ اس نے اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے تو کن حالات میں کرنی ہے، اپنے طور پر الیکشن لڑنا ہے تو کیسے لڑنا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ٹائم آئے گا تو اس پہ ہم فیصلہ کر رہے ہیں۔ رائٹ، تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ طارق بشیر چیمہ صاحب، فیڈرل منسٹر فار نیشنل فوڈ سیکورٹی۔ ایک بریک لیں گے ہم، بریک سے واپس آئیں گے، پروگرام جاری ہے۔ آج کی تاریخ میں پاکستان کو بیرونی چیلنجز سے زیادہ اندرونی چیلنجز کا سامنا ہے۔ 9 مئی کے جلاؤ گھیراؤ، ملٹری تنصیبات کے ساتھ شہداء کی یادگاروں پر تحریک انصاف کے شرپسندوں کے حملوں نے پاکستان کے سیکیورٹی چیلنجز کو مزید واضح کر دیا ہے۔ 9 مئی کے واقعات صرف ایک دن کا پیش خیمہ نہیں تھے، یہ 1 سال سے زائد عرصے پر محیط قومی اداروں کے خلاف نفرت انگیز بیانات اور مہم جوئی کا نتیجہ تھے۔ گزشتہ برس اپریل میں عدم اعتماد کے ذریعے تحریک انصاف کی حکومت کے اختتام کے بعد چیئرمین تحریک انصاف نے پاکستان کے سیکیورٹی اداروں اور اس کے اعلیٰ عہدیداروں کے خلاف شرانگیز بیانات کا طویل سلسلہ جاری رکھا۔ نفرت انگیز بیانات اور سوشل میڈیا پر چلائی گئی مہم جوئی نے نوجوان نسل کے ذہنوں کے اندر ایک قومی سلامتی کے اداروں کے حوالے سے شدید تعصب پیدا کر دیا۔ امریکہ کو للکار سے شروع ہونے والا سفر میر جعفر میر صادق سے ہوتا ہوا امریکہ کے سامنے فریاد تک جا پہنچا۔ ذاتی سیاسی مفاد کو ترجیح دیتے ہوئے قومی اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کا سلسلہ آج تک نہیں رک سکا۔ گزشتہ 1 برس کے دوران جب سابق وزیر اعظم کا مغربی میڈیا سے سامنا ہوا، قومی اداروں کی تضحیک کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ ایک طرف سابق وزیر اعظم آرمی چیف سے ملاقات کے خواہش مند رہے اور دوسری طرف کبھی قتل کی سازش کا الزام، کبھی راکٹ لانچر سے وزیر اعظم کے ہیلی کاپٹر کو اڑانے کا الزام لگاتے رہے۔ گزشتہ ماہ جب سابق وزیر اعظم نے مغربی جریدے دی انٹرسیپٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے امریکہ مخالف بیانیوں کو یکسر نئے انداز میں پیش کرتے ہوئے کہا کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی کو
یہ ہائر کر کے امریکہ کو باور کرایا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان امریکہ مخالف اور جنرل باجوہ امریکہ کے حمایتی ہیں، اور وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ کیوں ان کی حکومت کو ختم کیا گیا، مگر ان پر اب یہ واضح ہوا ہے کہ دراصل ان کی حکومت کو ختم کرنے کے پس منظر میں سابق آرمی چیف کا نمایاں کردار تھا۔ مغربی نشریاتی اداروں کو انٹرویوز الزامات کی حد تک نہیں روک سکے۔ دی انٹرسیپٹ کو دیے گئے اسی انٹرویو میں بہتان تراشی کا سلسلہ اور آگے بڑھاتے ہوئے بائیڈن انتظامیہ کو درخواست کرتے ہوئے یہ کہا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہے اور امریکہ جمہوری اقدار کا چیمپئن ہے۔ جس طرح امریکہ چین اور روس میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے لیے آواز اٹھاتا ہے، اسی طرح پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے لیے آواز اٹھائے۔ یہ ایک مطالبہ انہوں نے یا درخواست کہیے امریکہ کے سامنے رکھ دی، اور اسی طریقے سے انٹرویوز چاہے وہ بی بی سی اردو کو دیے گئے ہوں، وائس آف امریکہ کو دیے گئے ہوں، اس میں پاکستان میں انتشار کا ہمیشہ سے ہی سبب بنانے کے حوالے سے کوئی نہ کوئی بات کر دی جاتی ہے۔ ریاست پاکستان کو کبھی بھارت یا کسی اور دشمن شاید اتنا نقصان نہیں پہنچا سکے ہوں جتنا تحریک انصاف کی پالیسیز کی وجہ سے ہوا ہے۔ تحریک انصاف کے قائدین، جن میں سابق سیکریٹری جنرل اسد عمر اور سابق وزیر دفاع پرویز خٹک کے بیانات سے واضح ہو چکا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں تحریک انصاف کے سربراہ براہ راست ملوث ہیں۔ پرویز خٹک کے بیان کے مطابق حملے فوج کو کمزور کرنے اور شہداء کی بے حرمتی کے لیے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کیے گئے۔ سابق وزیر اعظم نے پارٹی کی لیڈرشپ کو اعتماد میں لیے بغیر کچھ لوگوں کی صلاح مشورے سے فیصلہ سازی کا عمل کیا اور پارٹی کے چند مخصوص لوگوں کے اندر انقلابی سوچ کو بڑھا کر وہ کچھ کر دیا جو 75 سال میں دشمن بھی نہیں کر سکا۔ جبکہ اسد عمر نے یہ بھی کہا کہ 1971 کے بعد سے اب تک پاکستان نے ایسی صورتحال نہیں دیکھی، اور چیئرمین تحریک انصاف کی 9 مئی کی پالیسی سے رضامند نہ ہونے کی وجہ سے پارٹی کے عہدے سے دستبردار ہوا، اور 9 مئی کے واقعات سے پہلے بھی پارٹی سربراہ کی پالیسیز کی مخالفت کی تھی۔ 9 مئی کے واقعات کو آج 2 ماہ سے زائد کا وقت گزر چکا ہے۔ شرپسند عناصر کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے، اور جلد ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں اور قومی علامتوں کے خلاف حملہ آور قانون کا سامنا کریں گے اور کیسز حتمی نتیجے تک پہنچتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اگر آج ریاست کے خلاف استعمال ہونے والے عناصر کو چھوڑ دیا گیا تو قومی سلامتی کو لاحق خطرات مستقبل کے لیے کم نہیں ہو سکیں گے، اور یہ کہنا درست ہوگا کہ آج کی تاریخ میں پاکستان کے بیرونی چیلنجز سے نمٹنے سے پہلے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اندرونی چیلنجز سے نمٹا جائے۔ That's all for tonight. I'll see you tomorrow inshallah. Good night and Khuda Hafiz.